شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. عید آ رہی ہے اور عید کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب میں عید کی خوشیاں کرے اور عید جو ہے وہ اچھی گزرے، عید کی خوشیاں نصیب ہوں، عید کے دن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. تو عید کن کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں زیتون کے ساتھ. تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی آج عید کا دن ہے اور آپ جو ہے آج بھی خشک روٹی کھا رہے ہیں. فرمانے لگے یار عید اس بندے کی نہیں ہے جو اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اچھا ملتا جلتا، وہ عید نہیں ہے. عید کس کی ہے؟ عید اس بندے کی ہے جس بندے کے رمضان کے اعمال قبول ہو جائیں. عید اس کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت فرما دے. عید اس کی ہے جس کو سارا رمضان اس نے محنت اور مزدوری کی ہے اور اس کی مزدوری اور محنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل اس کو قبول کر کے اس کا پھل جو ہے اس کو رمضان میں دے دے، عید کے موقع پر دے دے. جب عید ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ سارا مہینہ اس نے محنت کی ہے، اس نے جو ہے میری عبادت کی ہے، تو آج مجھ سے پھل طلب کر رہا ہے، اس محنت کا صلہ مانگ رہا ہے، اجرت لینے آیا ہے. تو فرشتوں میں اس کو اجرت کیا دوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ اجرت میں کیا دیتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے سارا رمضان کی محنت، اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہوا رمضان، وہ مانگتا ہے اللہ میں نے سارا رمضان تیرے حکم کے مطابق گزارا ہے، اب مجھے اجرت کیا دینی ہے؟ اجرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اجرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اجرت دے. اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی عید ہوتی ہے، جن کی اصل حقیقی عید ہے، وہ جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، جس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، جس کے اعمال قبول کر لیے گئے، وہ بندہ اس کی حقیقی عید ہے. لیکن دوسری طرف وہ بندہ جس کے اعمال تباہ کر دیے گئے. ہم سارا رمضان تو گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ کے قریب نہیں جاتے، لیکن آخری دن ہوتا ہے، ایک دن پہلے یا چاند رات کو ہم کوئی ایسے اعمال، جب رمضان ختم ہوا اور ہم میں بعض ساتھی جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ سارے اپنے کام چھوڑ کر وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں. جی اب ہم آزاد ہو گئے، رمضان ختم ہو گیا، ہم اب جیسے مرضی گناہ چاہے کریں. تو یہ کام نہیں کرنا اللہ کے لیے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ نہ ہو رمضان ختم ہو جائے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو اور ہم جو ہے اگلی رات ہی ہے جو اتنی بابرکت رات ہوتی ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ سارا مہینہ جو ہم نے اگلے دن مزدوری ملنی ہوتی ہے، اسی رات کو ہم جو ہے کوئی ایسا عمل کرے جس سے ہمارے سارے مہینے کے اعمال تباہ ہو جائیں. اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنا ہے. ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے ہمارے سارے مہینے کی محنت ضائع ہو جائے، ہمیں جو مزدوری ملنی ہے وہ مزدوری نہ ملے. ایک تو یہ بات گزارش میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ محنت جو ہم نے سارا رمضان کی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور اس کو ضائع کیسے نہ ہونے دے، کیا عمل کریں جس سے ہماری محنت نہ ضائع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں سکھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کو ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صحابہ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے، دوستوں سے، کہ یہ دعا پڑھا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو مضبوط رکھنے والے اللہ، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ کچھ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابھی بھی ہم پھر سکتے ہیں؟ ہماری مال جان ہر چیز آپ پہ قربان، کیا اب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین سے پھر جائیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں میں تمہاری ساری کائنات کے دل ہیں، وہ جب چاہے جدھر چاہے جس کو پھیر دے۔ تو اس لیے فرمایا یہ دعا اللہ سے کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے۔ اور ایک قرآن میں بھی دعا ہے، سورۃ ال-عمران میں 8 نمبر آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیر دینا۔ یہ بھی پڑھا کریں، یہ ہم نے آج سے شروع کرنی ہے۔ رمضان کے بعد اللہ، یہ اس کی تیاری ہے، یہ دعا اس رمضان کے بعد آنے والے دنوں کے لیے ہے۔ یہ عمل آج کی رات کا ہے، یہ عمل عید سے پہلے ایک رات کا ہے۔ یہ ہم نے رو کر مانگنی اللہ سے دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو مضبوط رکھنے والے، اے ثابت قدم رکھنے والے اللہ، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور دوسرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد، میرے سارا رمضان میں نیک عمل کرنے کے بعد کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میں عید کے بعد اپنے اعمال کو تباہ کر بیٹھوں۔ اللہ میرے دل کو نہ پھیرنا، کہیں میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تو یہ 2 دعائیں ہم نے آج کی رات کثرت سے مانگنی ہے، یہ کثرت سے اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھنا، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا نہ کر دینا، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تو ہمیں گمراہی سے بچا لے، رمضان کے بعد بھی تو ہمیں گمراہی سے بچانا، کہیں یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم کسی گناہ میں اور فتنے میں پڑ جائیں اور ہمارے اعمال تباہ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے، صدقہ فطرانہ جو ہے یہ عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، 1 سا جو اناج ہے، جو خوراک ہے وہ ادا کرنی ہے۔ 1 سا 2.5 کلو بنتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آج کل جو ہماری خوراک ہے ہم یہ بھی ادا کر سکتے، گندم وغیرہ، تو 2.5 کلو یہ بنتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے عید سے پہلے لازمی ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین خوراک ہے غرباء مساکین کے لیے، یا ان کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید سے پہلے دو گے تو یہ فطرانہ، صدقہ فطرانہ میں جو ہے وہ شمار ہوگا، اگر عید کے بعد دو گے تو وہ عام صدقے میں شمار ہوگا۔ یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ عید میں، رمضان میں، عید سے پہلے رمضان میں روزے کی حالت میں ہم سے بہت ساری کمی پیشی کوئی رہ جائے، بہت ساری کمی رہ جاتی ہے، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کوئی بھول ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ان غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان لغویات جو ہم سے روزے کی حالت میں ہو گئی یا رمضان کے مہینے میں ہم سے کچھ لغوہ بات ہو گئی جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کو معاف کروانے کے لیے رمضان کی ساری غلطیاں، اگر چھوٹی موٹی ہماری غلطیاں گناہ رہ جائیں گی تو وہ یہ صدقہ جو ہے یہ معاف کروا دے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ لازمی دینا ہے۔ تو یہ آپ نے اگر نہیں ادا کیا تو یہ لازمی ادا کریں، یہ ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف کروائے گا، ہماری غلطیاں خطائیں جو رمضان میں ہم سے رہ گئیں، ہم وہ اعمال نہیں کر سکے جو ہم کرنے چاہیے تھے، یہ اس درجے تک ہمیں پہنچانے میں مدد دے گا۔ تو اس لیے پہلا کام کرنا ہے
کہ عید کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے اپنے اعمال کو تباہ نہیں کرنا۔ اعمال کی مضبوطی، دل کی مضبوطی اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں عید کے بعد بھی ہدایت پر قائم رکھنا، اور یہ نہ ہو کہ عید آئے اور اس کے بعد تم گناہوں میں لپٹ جاؤ اور تم ویسے ہی دنیا میں جا ملو جیسے رمضان سے پہلے تھے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جیسے رمضان تم نے گزارا ہے ایسے ہی باقی دن جو ہیں وہ بھی گزارنے ہیں، جو عید کے بعد آنے والے دن۔ رمضان نے ہماری تربیت ایسی کی کہ ہم عید کے بعد بھی ایسے دن گزاریں جیسے ہم نے پہلے دن گزارے عید سے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم